أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق اللہ العظیم. سورہ فرقان کا درس چل رہا ہے. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یہ کافروں کا جملہ ہے اور کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے نہ رہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب انہیں عذاب نظر آ جائے گا تب ان کو معلوم چلے گا من اضل سبیلا، کہ گمراہ کون تھا، راستے سے کون بھٹکا ہوا تھا. ابھی تو دنیا ہے، صحیح راستہ دکھانے والا بھی ان کو غلط دکھ رہا ہے. اس دنیا میں صحیح راستہ دکھانے والے کو یہ غلط کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کا یہ گمان ہے کہ یہ ہمیں صحیح راستے سے ہٹا رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح راستہ دکھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح راستہ کون سا تھا، غلط راستہ کون سا تھا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بتاؤ ذرا جس شخص نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو. افأنت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ نفسانی خواہشات کو اپنے معبود بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات جو دل میں آیا، جیسا دل نے چاہا، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، ویسا کر لینا. آج اگر ہم دنیا کا نظارہ کرتے ہیں تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے، اس کو تو سب کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ وحدانیت کی عبادت کر رہا ہے، جن کو سب توحید پرست کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. ایک طبقہ اور ہے جو نہ بتوں کی عبادت کرتا ہے
نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح سے کرتا ہے، بلکہ اس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو بنایا ہوا ہے۔ جی چاہا نماز پڑھ لی، نہیں دل چاہ رہا نماز نہیں پڑھ رہے۔ جی چاہا روزہ رکھ لیا، نہیں جی چاہ رہا نہیں رکھ رہے۔ تو یہ جو جی چاہنے کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ اسی طبقے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ طبقہ کافروں میں سے نہیں ہے، یہ طبقہ زیادہ تر مسلمانوں میں سے ہے کہ کہتا اپنے کو مسلمان ہے، لیکن چلتا اپنی چاہت اپنی خواہشات کے پیچھے۔ کہ دل میں آیا تو صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، زکوٰۃ بھی نکال دیا۔ دل میں نہیں آیا تو نہیں نکالا۔ جی میں آیا تو حج کا احرام باندھ کر حج کو چل پڑے، جی میں نہیں آ رہا نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طبقے کے بارے میں فرما رہے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ذرا دیکھیے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو، اپنی حسرت، اپنی تمنا کو بنایا ہوا ہے۔ کیا آپ ایسے آدمی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں گے؟ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، شریعت کو پیچھے چھوڑ دینا، اپنی خواہشات اور اپنی آرزو، اپنی حسرت کو آگے رکھنا، شریعت کو پیچھے چھوڑ دینا۔ بچوں کی خواہش ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، بیوی بچوں کی ارمانوں کو پورا کر رہے ہیں، اس ارمان اور ان خواہشات کو پورا کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یہ تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کالانعام، جانور جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جانور تو پھر اپنے مالک کی سنتا ہے، جانور تو پھر اپنے مالک کی کچھ سن لیتا ہے، لیکن یہ مشرک، یہ کافر، یہ اللہ کے نافرمان جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا۔ جانور جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ جانور کیسا ہی ہو، ایک وقت کی اگر کوئی اس کے سامنے روٹی رکھ دے تو جانور اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی مانتا ہے، اس کی سنتا ہے۔ لیکن انسان اتنا غافل ہے، اتنا غافل ہے کہ اللہ رب العالمین کے اتنے سارے احسانات کے باوجود بھی نہیں جھکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جانوروں سے ہی بدتر ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک وقت کی روٹی جانور کھاتا ہے، محسن بن کر احسان مند ہو جاتا ہے، اس کے دروازے کے آگے بیٹھا رہتا ہے کہ اس نے مجھے ایک وقت کی روٹی دی ہے، اس کا پہرا دیتا ہے، اس کے آگے بھوکتا نہیں ہے، سر جھکا دیتا ہے۔ اور انسان کتنا غافل ہے کہ پیدائش سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ کی کتنی ساری نعمتوں کو فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر بھی اسے اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو دکھا رہے ہیں، اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، اپنے احسانات گنوا رہے ہیں کہ جانور جیسے تو نہ بنو، جانور تم سے اچھا ہے، دیکھو میری تم پر کیسی کیسی نعمتیں ہیں، آپ نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی نعمت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے؟ مد الظل کہتے ہیں سورج کا سایہ پھیلانا۔ سورج کے سائے کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے سورج کی جو روشنی ہے، اس کی جو گرمی ہے، اس کی انسان کو ضرورت ہے۔ اگر مسلسل گرمی پڑتی رہے، سایہ نہ ہو، وہ بھی نقصان دہ ہے۔
انسان گرمی برداشت نہ کرے. اور اگر مسلسل سایہ ہی سایہ ہو، گرمی نہ پہنچے، وہ بھی نقصان دہ. کیونکہ بس بعض دفعہ کہا جاتا ہے بھائی سورج کی روشنی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر بہت زیادہ روشنی اور گرمی پڑ رہی ہے تو اس میں بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ سورج کی روشنی کو بھی رکھا، اس کی گرمی کو بھی رکھا، اس کے ساتھ اس کے سائے کو بھی رکھا ہے. یہ سورج ایک وقت ڈھلتا جاتا ہے، لیکن سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈھلتا ہے، تو جیسے جیسے ادھر ڈھلتا ہے ادھر سایہ بڑھتا جاتا ہے. مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا. اور اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ٹھہرا دیتا، سورج سر پہ کھڑا رہتا. اللہ کی نعمتوں پر ہم غور کریں. آج کی گرمی میں پتہ چلے گا اس بات کا کہ اگر سورج سر پہ سارا دن کھڑا رہے اور شام کے 4 بجے سورج نہ ڈھلے تو انسان رات بھی نہ گزار سکے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ سورج نکلتا ہے زوروں پر، زور بڑھتا ہے 12 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد زور ٹوٹتا ہے اور پھر سایہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ساکنہ ایک ہی جگہ اس کو کھڑا کر دیتے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. پھر ہم نے سورج کو ان کے لیے رہنما بنا دیا. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. چلتا ہے سورج، سمٹتا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ. اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا. اور نیند کو سکون کے لیے بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا. پوری زندگی اللہ نے انسان کی اس میں ذکر کر دی کہ رات ہے، رات کو اللہ نے لباس بنایا. اللہ نے رات بھی دی. رات کا ہونا، رات کا اندھیرا، رات کی نیند، رات کی ٹھنڈک، یہ سب انسان کے آرام کے لیے ہے. اگر رات ہو، روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو، انسان کو سکون نہیں ملے گا. رات ہو، اندھیرا بھی ہو، رات میں ٹھنڈک نہ ہو، انسان کو سکون نہیں ملے گا. قدرتی اللہ کا نظام ہے کہ رات آتی ہے اور ہواؤں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سونے کے لیے ساری مخلوق کے لیے بنا دی کہ سب سوئیں گے. اگر ایسا ہوتا کہ کچھ لوگ رات کو سوتے کچھ نہ سوتے، اللہ کی بہت ساری مخلوق رات کو نہ سوتی تو دوسرے لوگوں کی نیند خراب ہوتی. اللہ نے کہا نہیں، سب سوئیں گے رات کو. سب جانوروں تک پر اللہ نے رات کو نیند غالب کر دی کہ جانور بھی رات کو غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے انسان کے آرام کے لیے کہ ہم نے رات کو اس طرح ترتیب دیا کہ سب سو جائیں. اندھیرا بھی کر دیا، سب پر نیند کو غلبہ بھی کر دیا کہ جو بھی انسان بیٹھا ہوا ہو سوائے چند لوگوں کے، وہ بیٹھے بیٹھے اونگنا شروع ہو جاتا ہے. رات آتی ہے تو قدرتی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اللہ کی نعمت ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور دن کو اللہ نے انسان کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا کہ اب اٹھو، کام کرو. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور وہی اللہ ہے جو بارشوں سے پہلے بطور خوشخبری کے ہواؤں کو بھیجتا ہے. اور پھر وہ ہوائیں اللہ کی طرف سے کیا لاتی ہیں؟ رحمتیں لاتی ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا. بارش سے پہلے ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے. بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بڑی پیاری ہوا ہوتی ہے، اور اس ہوا میں خوشبو بھی ہوتی ہے. اور اس ہوا کی خوشبو، اس کی ٹھنڈک بتا رہی ہوتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم بارش کے برسانے سے پہلے بشرا کہتے ہیں بطور خوشخبری کے ہواؤں کو بھیجتے ہیں. ہوائیں آتی ہیں تو انسان کو امید لگ جاتی ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسے گی. اور اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد انزلنا من السماء ماء طہورا. ہم آسمان سے پاک صاف پانی اتارتے ہیں. کیسا نظام ہے اللہ کا. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. اور ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. لنحيي به معنی زندہ کرتے ہیں. بلدة ميتة کس چیز؟ مردہ زمین کو. ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں کو اور انسانوں کو اس پانی سے ہم سیراب کرتے ہیں. نسقیہ معنی سیراب کرتے ہیں. بارش کا پانی سب کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے. اللہ تعالیٰ سبھی کو اس پانی سے سیراب کرتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا.
میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ تم پر ہم نے انسان کیسی کیسی نعمتیں کی ہیں، لیکن تم اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتے۔ وہاں شروع میں کیا کہتا، جانور سے بھی بدتر ہو تم، اس لیے کہ جانور اپنے خالق اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تم پر اپنے رب العالمین کے اتنے احسانات ہیں لیکن تم نہیں پہچانتے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ احسانات گنوا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن لوگ اکثر ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والے پیغمبر کو بھیج دیتے، ڈرانے والے پیغمبر کو بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہر بستی میں ایک پیغمبر کو بھیجتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیں، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے ان کافروں کے خلاف پوری قوت طاقت کے ساتھ جد و جہد کریں۔ قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اس کو جتنا پھیلایا جائے گا، جتنا عام کیا جائے گا، گویا یہ ایک جہاد ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور یہ جہاد کبیر ہو رہا ہے، بڑا جہاد۔ ایک جہاد تو وہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے مجاہد تلوار نکلتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی بلندی۔ اور یہ بھی ایک جہاد ہے کہ اللہ کے کلام پاک کو ساری مخلوق میں، ساری دنیا میں عام کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں جہاداً کبیرہ، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ اس سے ہم اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، قرآن کریم کی اشاعت میں اپنے حصے کو لگانا، یہ مسلمانوں پر اس آیت سے معلوم چلتا ہے ذمہ داری ہے۔ جہاں مسلمانوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں میں مسلمان کوتاہی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے اللہ کے دین کو نہیں پھیلا رہے، اس قرآن کے ذریعے پوری قوت کے ساتھ جد و جہد نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی اپنی کوشش سے کرنا چاہیے، کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، کوئی پڑھا سکتا ہے تو پڑھائے، کوئی پڑھ نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا تو اپنے مال کو اس قرآن کی اشاعت میں لگائے۔ کوئی مال کے ذریعے جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان پر خرچ کرے، کوئی مال کے ذریعے ایسی جگہیں بنائے، مدارس بنائے جہاں قرآن پڑھا جائے۔ تو بہت سارے ذرائع ہیں، اور کوئی خوش نصیب ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، اللہ نے مال دیا، مال کے ذریعے اس قرآن کی اشاعت بھی کرتا ہے، تو وہ جہاد کبیر کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے ان کافروں کے خلاف پوری قوت سے جہاد کرو۔ جس طرح کافروں کے خلاف تلوار سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، قرآن کریم سے ان کافروں کے خلاف جہاد کرنا جہاد کبیر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ مزید اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو، پیتے ہو، اور ایک نمکین ہے جو سخت کڑوا ہے۔ دو دریاؤں کا سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے نظام۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے کہ دونوں ملتے نہیں ہیں۔ جو لوگ اس منظر کو دیکھ چکے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جہاں میٹھا پانی اور کھارا پانی ایک ہو رہا ہے، دونوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں گھستا، کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں گھستا۔ اللہ کا نظام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، نطفے کو، انسان کا نطفہ جو کہ پانی ہوتا ہے اس سے پیدا کیا، پھر اسی انسان سے نسبی اور سسرالی رشتے پیدا کیے۔ انسان کو اللہ نے ایک پانی سے پیدا کیا اور پھر انسان سے انسان بنتا ہے،
پھر اسی انسان سے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہاں پہ سسرالی رشتے کو بیان فرما رہے ہیں، اہلیہ کی طرح، یعنی میاں مرد جب اپنی عورت بیوی سے ملتا ہے نکاح کے ذریعے، اور اس نکاح سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، سسرالی رشتے، بیوی بچوں کے رشتے، بہن بھائیوں کے رشتے، وہ سارے رشتے اللہ کی نعمت ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اکیلا انسان کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کوئی لاکھ کہے کہ میں اکیلا رہوں گا، میں اکیلا زندگی گزار سکتا ہوں، یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ نے جو زندگی گزارنے کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے نا، وہ مل جل کر زندگی گزارنا ہے، اور مل جل کر زندگی گزرتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ دوستوں کی گیدرنگ سے زندگی نہیں چلتی بھائی۔ کوئی کہے میں دوستوں میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ ہنس کھیل لوں گا، یہ دوست کام نہیں آتے۔ برے وقت میں کام آنے والے جو ہیں وہ خونی رشتے ہوتے ہیں، والدین کے رشتے، بہن بھائیوں کے رشتے، بیوی بچوں کے رشتے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے رشتوں کو بطور نعمت کے اس آیت نمبر 54 میں ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان کے نسب کو بنایا، اس نسب سے ہم نے رشتے بنائے۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اولاد کا رشتہ چلتا ہے، اولاد، پھر یہ رشتے بڑھتے جاتے ہیں، پھر انہی سے دادا دادی، انہی سے نانا نانی، انہی سے پوتے پوتی، انہی سے نواسے نواسی، ایک خاندان چلتا ہے۔ اللہ کو یہ نظام پسند ہے بھائی۔ آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ نظام زندہ ہے، مسلمان معاشرے میں، اس لیے ہم بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ اس نظام سے محروم ہیں نا، ان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ باپ کا پتہ ہے نہ بیٹے کا پتہ ہے۔ وہ رات کہیں گزارتے ہیں، دن کہیں گزارتے ہیں، ان کا بچپنا کہیں گزرتا ہے، جوانی کہیں گزرتی ہے، بڑھاپا ان کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی سے وقت سے پہلے وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمان جوں جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی قدر بڑھتی جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ باپ تھا، دادا بن گیا، نانا بن گیا، اس کی عزت بڑھ گئی۔ پہلے اس کا بیٹا قدر کرتا تھا، اب پوتے بھی قدر کر رہے ہیں، اب نواسے بھی قدر کر رہے ہیں، اب نواسیاں بھی قدر کر رہی ہیں۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی برکت سے انسان کی عزت بڑھ رہی ہے، اور اس اسلام نے ہمیں یہ رشتہ دیا ہے۔ آج یورپ کا معاشرہ اس رشتے سے محروم ہے، تو ان کے ہاں کسی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جوں زندگی بڑھتی ہے، کہتا ہے کہ دنیا کمانے کے قابل نہیں رہا، اس کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دو جا کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں اس بوڑھے کی قدر رکھی ہے۔ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی قدر و عظمت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت اسلام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔